السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دہاز لائف. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں. اور یہاں پر میں بنا رہی تھی ناشتہ. یہ کافی دنوں کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تھی لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے. اور ابھی میں نے ٹک ٹاک پر بھی اپنا چینل بنایا ہے تو یوٹیوب کے لیے اس کی جو ریشو ہے تو وہ 16:9 ہے اور ٹک ٹاک کے لیے 9:16 ہے. تو کبھی کبھار میں موبائل کو ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں، کبھی یوٹیوب کے، تو پھر مجھے بہت مشکل ہوتی ہے. تو خیر ابھی تو زیادہ تر میں یوٹیوب کے لیے ہی ویڈیو بناتی ہوں، پھر اس کو ایڈٹ کر کے میں ٹک ٹاک پہ ڈالتی ہوں. اگر کسی کو اس بات کا علم ہے کہ کیا 16:9 والی جو ویڈیو ہے جو یوٹیوب کے لیے بنتی ہے تو وہ ٹک ٹاک پر ڈالنے سے ٹک ٹاک کی جو آئی ڈی ہے یا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہو سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی آئیڈیا ہے تو پلیز آپ لوگ بتائیں مجھے ضرور. اور یہاں پر میں بنا رہی تھی ناشتہ. صبح کا ٹائم تھا تو یہاں پر میں بنا رہی تھی ناشتہ. اور یہ والا ٹائم جو ہے یہ میرے لیے تو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہاں البتہ ریکارڈ کر سکتی ہوں کیونکہ ٹرائی پاڈ میرے پاس ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ابھی تک میں نے اپنی فیملی میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہے کہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے. تو اور ایک اوپر سے ہم پٹھان بھی ہے تو جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں ٹرائی پاڈ لگا لیتی ہوں تو ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو کوئی نہ کوئی تو ضرور کچن میں آتا ہے تو پھر وہ ہزار سوال کرتا ہے کہ کیا ہے یہ، کیا کرنا ہے اس کا. تو پھر میں ہر کسی کو جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا. نہ میں کسی کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا چینل ہے یوٹیوب پر کیونکہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں تو خیر وہ صرف اپنا کوکنگ دکھاتی ہوں یا بیسک سی جو روٹین ہے ڈیلی وہ میں دکھاتی ہوں. سارا روٹین تو میں نہیں دکھاتی کیونکہ 24 آورز ہوتی ہے اور ویڈیو میں تقریباً 6 to 7 منٹس کی ہوتی ہے. لیکن جو بیسک بس کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں تو وہ میں ڈالتی ہوں. خیر وہ تو بات کی بات ہے، یہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ جب چینل مونیٹائز ہوگا. تو یہاں پر میں بنا رہی تھی ناشتہ اور جب میں یہ بنا رہی تھی تو کچن میں کوئی نہیں تھا، نہ برآمدے میں کوئی تھا. تو پھر میں نے ٹرائی پاڈ لگا لی کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں. تو جب بندہ محنت کرتا ہے اتنا زیادہ بچوں کے ساتھ، اوپر سے میری ڈیوٹی بھی ہے اور میں گھر کو بھی دیکھتی ہوں تو میرے لیے تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جب انسان ہمت کرتا ہے پھر اتنا زیادہ محنت کرتا ہے تو چاہیے کہ ڈیلی روٹین میں ہی ویڈیوز اپلوڈ کرے. اور ایک بات میں نے نوٹ کر لی ہے کیونکہ یا تو جو چینل ہے وہ والے وائرل ہوتے ہیں یا تو آپ نے بالکل وہ مٹی والا جو چولہا ہوتا ہے اسی پر آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں، یا جو بالکل بیکار سا گھر ہوتا ہے یا میرے خیال میں کچھ لوگ جان بوجھ کر وہی دکھاتے ہیں تو یا تو ان کے چینل وائرل ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے ہوتی ہے کہ جو بڑے ایلیٹ کلاس کے بندے ہوتے ہیں جو بہت ہی امیر ہوتے ہیں جو سلیو لیس پہنتے ہیں اور بالکل لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے تو ان کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے. اور یا پھر جو ولگر قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے تو پھر ان کے چینل مونیٹائز ہوتے ہیں. تو یہ میں نے نوٹ کر لی ہے. اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو پردے میں رہ کر کام کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کا اتنا جلدی چینل مونیٹائز ہوتا ہے. اگر چینل مونیٹائز ہو بھی جائے تو ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے. حالانکہ چاہیے بندوں کو کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، ویڈیوز کو لائک بھی کرے، چینل کو بھی سبسکرائب کرے کیونکہ یہ اصل محنت ہے. خیر یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں اوورآل جو بھی یوٹیوبرز ہے جو پردے میں رہ کر کام کرتی ہے تو اسپیشلی جو مسلم کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرے. خیر باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھے ہیں کہ ابھی جو چینل 1 سال 2 سال میں اتنا اوپر گیا ہے تو بعد میں ان کی کیا داستان ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اور یہاں پر یہ میں والا جو کلپ ہے یہ میں گاؤں گئی تھی، جو اپنا گاؤں ہے، امی ابو کا گاؤں ہے، یہ میں ادھر گئی تھی.
تو یہ ان دنوں کی کلپ ہے جب سیلاب کا خطرہ تھا، جو بنیر اور سوات میں جو سیلاب آیا تھا، تو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب کا خطرہ تھا۔ اور یہ میری سسٹر کے گھر کے پیچھے کا علاقہ ہے، تو یہاں پر جو آپ یہ گرینری دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چاول ہیں جو ابھی اگے نہیں ہیں، بس تھوڑے تھوڑے سے اگے ہیں لیکن وہ پراپر بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے چاول، تو سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے چاول، اور یہ تقریباً دسمبر یا نومبر میں یہ میرے خیال میں پھر ریڈی یہ چاول پھر ریڈی ہوں گے، پھر ان کی کٹائی ہوگی، پھر ان کو مشین لے جا کر چاول الگ کریں گے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ دوسری طرف کر لیں گے، اور اس کو میرے خیال میں ڈرائی بھی کرتے ہیں مشین وغیرہ میں۔ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سارے چاول کے کھیت، اور یہاں پر آپ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ اور زمین کے جو چاول ہے، جو کھیت ہیں، تو پہاڑ اور کھیت کے بیچ میں ہے سی ہے کہ پتہ نہیں اوشن ہے، ابھی اردو میں نام بھول گئی تالاب کہتے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ تو میں بالکل ہی بھول گئی ہوں۔ تو یہاں پر جی ہمارے علاقے میں پانی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر جی تھا سیلاب کا خطرہ، تو یہاں ہم دیکھنے آئے تھے۔ اور پٹھان کی ایک بات ہے کہ پٹھان بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ ابھی یہاں پر سیلاب کا اتنا خطرہ تھا، ہم لوگ تو خیر پاس نہیں چاہ رہے تھے، میری جو سسٹر ہے وہ تو مجھے منتیں کر رہی تھی کہ آؤ تماشا کرتے ہیں، سیلاب کہاں پر آتا ہے، کہاں تک آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں جا رہی۔ تو پھر ہم واپس آئے، پھر ہم اوپر چھت پر چڑھے، اور ادھر سے میں نے ویڈیو، یہ بھی میں اوپر جاؤں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ تو بہت سارے جو مرد حضرات تھے وہ جا رہے تھے پانی کو دیکھنے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ ابھی سیلاب جو ہے وہ کسی سے، اس کی کسی سے یاری دوستی تو ہے نہیں، وہ تو اچانک نہیں، اس نے آنا ہے اور سب کو پھر بہا کے لے جانا ہے۔ لیکن خیر وہ ہر کسی کی اپنی مرضی۔ پٹھان تو بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ اور یہاں پر ہم پھر واپس گئے، کیونکہ پانی کا اتنا زیادہ شور تھا، میں اتنی ڈر گئی تھی تو ساتھ میں بچے بھی تھے اور میری سسٹر بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ تو بس چند قدم ہم گئے تھے، پھر میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں نہیں جا رہی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی نالی جو ہے یہاں پر بہہ رہی تھی، اور اس پر یہ چھوٹا سا وہ انہوں نے رکھا تھا، گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے رکھا تھا۔ اور ابھی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ مزے کا نہیں لگ رہا ہے یہ کہ سارے، اور جب میں خود گئی تھی تو جب میں یہ پریکٹیکل دیکھ رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا یہ پرسکون ماحول تھا۔ لیکن پھر سیلاب کی وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ ڈر رہے تھے، پھر ہم واپس آئے۔ اور یہاں پر یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے موبائل کو زوم کیا ہے، یہ ابھی ہم چھت پر چڑھے تھے تو ادھر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی۔ جو سفید سفید نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے، اور یہ اتنا شور کر رہے تھے، اتنا ڈراؤنا شور تھا ان پانی کا۔ اور یہاں پر آپ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ جا رہے تھے سیلاب دیکھنے جا رہے تھے۔ اور یہاں پر میں چھت کے اوپر تھی، تو بس اوپر سے ہی میں نے ریکارڈ کر لی، اور میں نے سسٹر سے کہا کہ نہیں میں یہاں سے ہی دیکھ لوں گی پانی وغیرہ کو، میں نے ادھر نہیں جانا ہے۔ تو پھر خیر اللہ کے رحم و کرم سے پھر وہ سیلاب ہمارے گاؤں تک نہیں آیا، اور نقصان وغیرہ نہیں ہوا۔ اور پھر ہم گئے نیچے، اور یہ اگست کی کلپ ہے، کیونکہ سیلاب جو تھا وہ اگست میں آیا تھا، تو یہ اگست کی کلپ ہے، لیکن خیر وہ میں نہیں گئی تھی۔ اور پھر میری جو بڑی سسٹر ہے یہ وہ لے کر آئے تھے، اور بتائے کہ کیا ہے یہ، انگلش میں تو فگ کہتے ہیں اسے، اور پشتو میں ہم انځر کہتے ہیں اور اردو کا مجھے نہیں پتہ کہ کیا کہتے ہیں، ابھی میں نے گوگل میں نہیں جانا، نہیں دیکھنا، بس آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے ضرور بتائیں کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ان کے گھر کے اپنے تھے، ڈومیسٹک فروٹس تھے یہ، اور یہ اتنے میٹھے تھے، اتنے میٹھے کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ اور یہ فگ جو ہے یہ اسٹمک کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے۔ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو ان کے لیے بیسٹ ہے۔ اور یہ ہے ایک ڈرنک، اور یہ اتنا زبردست ہے، اتنا اسپیشل ہے، جن کی اسکن وہ بلیک سی ہوئی ہے اور اسکن ڈل ہو چکی ہے،
تو یہ اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے. یہ ہے دودھ اور اس میں ڈالے ہیں اخروٹ اور بادام اور کھجور اور پھر اس کا شیک بنا ہے اور یہ میں نے تقریباً 25 دن میں نے یوز کیا ہے اور اس سے میری اسکن کافی گلو کر رہی تھی, کافی موئسچر میری اسکن میں آیا تھا, کافی برائٹ ہو گئی تھی میری اسکن, کافی اچھی ہو گئی تھی. پھر یہ جی شام کا ٹائم تھا, پھر ہم لوگوں نے کیا ڈنر اور یہاں پر سسٹر کے گھر کے ساتھ ہی مچھلیاں, وہ ہوٹل ہے مچھلیوں کے وہ پکاتے ہیں, تو ہم نے ادھر سے منگائے فش اور یہ باقی جو تھا وہ گھر میں پک گیا تھا. تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے سبسکرائب تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ کریں اور مجھے رکھیے اپنے دعاؤں میں یاد. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.